اس جو ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل ہمیشہ ہم سبوں کے ساتھ ہوتا رہے۔ اس جو خداوند کی باتیں، خداوند کا کلام اور خداوند کے کام کیا ہی عمیق اور عجیب و غریب ہے۔ خداوند کا پاک کلام فرماتا ہے، واہ، خدا کی دولت اور حکمت اور علم کیا ہی عمیق ہے، اور اس کے فیصلے کس قدر ادراک سے پرے، اور اس کی راہیں کیا ہی بے نشان ہے جسے ہم ڈھونڈ نہیں سکتے۔ خداوند کی عقل کو کس نے جانا، یا کون اس کا صلہ کار ہوا، یا کس نے پہلے اسے کچھ دیا جس کا بدلہ اس کو دیا جائے، کیونکہ اسی کی طرف سے اور اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے لیے سب چیزیں ہیں، اس کی تمجید اب تک باقی رہے، آمین۔ باقی عزیزو، خداوند کی شہادتیں، خداوند کا کلام، خداوند کی باتیں انسانی سوچ اور ادراک سے پرے ہیں، بے نشان ہے۔ انسان ان کی تلاش نہیں کر سکتا، چاہے وہ کتنا حکیم کیوں نہ ہو جائے، علیم کیوں نہ ہو جائے، لیکن خداوند کی مسلک، اس کے کام بے نشان ہے، ہم کو تلاش نہیں کر سکتے۔ اس لیے اس بات کو یاد رکھیے گا کہ بعض اوقات ہم دنیا کے ریسرچ کو دیکھتے ہیں اور حیران ہو جاتے ہیں، دنیا کو تو بنے 6,000 سال ہوئے، تو یہ تو 34,000 سال پہلے چیزیں تھیں۔ یہ باتیں چھوڑیں، کیونکہ خداوند کے کاموں کو ہم نہیں جان سکتے کہ اس کی راہ بے نشان ہے۔ آج جو خوشی کی بات میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں، جو ہمارے ایمان کی تقویت اور ہمارے لیے شادمانی ہے، وہ یہ ہے کہ خداوند کا پاک وعدہ یہ ہے کہ ہمارے لیے خدا کے سبت کا آرام باقی ہے۔ عبرانیوں اس کے 4 باب کی 9ویں آیت میں لکھا ہے کہ خداوند کی امت کے لیے اس کے سبت کا آرام ابھی باقی ہے۔ جب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں تو ہم خداوند کے آرام میں داخل ہونے کی امید رکھتے ہیں، اور جب سبت کے آرام کی بات کی جاتی ہے تو پیدائش اس کا پہلا اور دوسرا باب ہمیں یاد آتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ خداوند نے 6 دن میں دنیا بنائی، اور ہر ایک دن کے اختتام میں خداوند کا پاک ہمیں سکھاتا ہے، بس شام ہوئی اور صبح ہوئی اور پہلا دن ہوا، شام ہوئی اور صبح ہوئی تو دوسرا دن ہوا، شام ہوئی اور صبح ہوئی اور تیسرا دن ہوا، شام ہوئی اور صبح ہوئی تو چوتھا دن، پانچواں دن اور چھٹا دن ہوا۔ لیکن 7ویں دن جو سبت کا دن تھا، اس کے بارے میں سنیے کہ خدا ان کا پاک کلام کیا کہتے ہیں۔ سو آسمان اور زمین اور ان کے کل لشکر کا بنانا ختم ہوا، اور خداوند نے اپنے کام کو جسے وہ کرتا تھا 7ویں دن ختم کیا، اور اپنے سارے کام سے جسے وہ کر رہا تھا 7ویں دن فارغ ہوا، اور خدا نے 7ویں دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا، کیونکہ اس میں خدا ساری کائنات سے جس نے اسے پیدا کیا اور بنایا فارغ ہوا۔ اور 7ویں دن کے بارے میں نہ شام کا ذکر ہے نہ صبح کا ذکر ہے۔ خداوند کا آرام کا دن میرے لیے اور آپ کے لیے آج بھی قائم اور دائم ہے۔ اس لیے اس راز کو مقدس پالس رسول عبرانیوں کا مصنف بڑے واضح طور پر کہتا ہے کہ آج میرے لیے اور آپ کے لیے یہ کتنا خوبصورت بات ہے، کتنا یہ اچھا موقع ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں، کیونکہ خدا ان کا پاک کلام فرماتا ہے بس خدا کی امت کے لیے سبت کا آرام باقی ہے، کیونکہ جو اس کے آرام میں داخل ہوا اس نے بھی خدا کی طرح اپنے کاموں کو پورا کر کے آرام کیا۔ بس آؤ ہم اس آرام میں داخل ہونے کی کوشش کریں، تاکہ ان کی طرح نافرمانی کر کے کوئی شخص گرا نہ پڑے۔ اور پھر وہ کہتا ہے خدا کا کلام زندہ اور مؤثر اور ہر دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ خدا کا پاک کلام کہتا ہے کہ خدا کی امت کے لیے اس کے سبت کا آرام باقی ہے۔ بس آؤ ہم دلیری کریں۔ کیوں دلیری کریں؟ کہ ہمارا منجی، ہمارا خدا یسوع مسیح سبت کا مالک ہے، خداوند ہے، اور وہی ہمیں خداوند کے آرام میں داخل کر سکتا ہے، جس کے بارے میں خدا کا پاک کلام سکھاتا ہے
نہ اس کی شام ہے نہ اس کی صبح ہے، وہ جاری اور ساری ہے۔ اس لیے سو آئیے آج اس وعدے کو اپنی زندگی میں رکھیں۔ ہم دنیا میں بے چین ہیں، بے قرار ہیں، تڑپ رہے ہیں، کرا رہے ہیں، آرام چاہتے ہیں، تو خدا کا آج ایک خوبصورت وعدہ میرے آپ کے لیے ہے، بس آؤ خدا کی امت کی حیثیت سے خدا کے ابدی آرام میں داخل ہوں، تاکہ ہماری جانیں آرام پائیں۔ اور ہمارا خدا یسوع مسیح سبت کا مالک ہے، خداوند ہے، اس لیے اس نے کہا کہ میرے پاس آؤ، میرے وسیلہ سے آؤ، تاکہ تمہاری جانیں آرام اور سکون پائے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہمیں خداوند کے آرام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا اس کے نام میں آمین۔